اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب کے مضامین کو آپ کی خدمت میں تشریحاً بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے مسافر اللہ ہے، سالک اللہ ہے، اس کے اس سلوکی سفر میں اس کے اوپر دو کیفیات جو طاری ہوتی ہیں وہ نہایت اہم ہیں۔ ایک اس کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہوتی ہے جسے بندش کہا جائے، ایک اس کے اوپر بسط کی کیفیت طاری ہوتی ہے جسے کشادگی کہا جاتا ہے۔ یہ سالک اللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کر رہا ہے تو یہ دو کیفیات اس انسان مسافر کی زندگی میں اسے فرش سے عرش تک پہنچا سکتی ہیں اور عرش سے فرش پر پٹک سکتی ہیں۔ لہذا ایک انسان سالک کو، ایک انسان مسافر اللہ کو، ایک دیندار کو ان شرائط کا مطالعہ کرنا، ان کا خیال رکھنا یہ اس کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ کل بیان ہوا پہلا نقطہ اس سلسلے میں، اور آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کرنے والا مسافر ہے، اگر وہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے، دوسروں کو رنج دے، اذیت دے، تو ایسا انسان ہرگز خداوند متعال کی ملاقات کی سعادت اسے نصیب نہیں ہوگی، وہ لقاء اللہ کے مرتبے پر فائز نہیں ہوگا۔ انسان اس کا کلام جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، جو گفتگو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، انسان کی رفتار اور اس کا طرز عمل جو دوسروں کے ساتھ اپناتا ہے، اس کا یہ کلام، اس کا یہ طرز عمل اس کی سرنوشت میں، اس کی تقدیر میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جس طرح انسان کا نامناسب طرز عمل اس انسان کے احترام کو، اس انسان کے وقار کو مجروح کرتا ہے، عین اسی طرح سے اس انسان کا انسانی طرز عمل، اعلیٰ طرز عمل، باکمال طرز عمل اس انسان کو اعلیٰ مراتب پر فائز کرنے میں جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ باکمال انسان وہی ہو سکتا ہے جس کا کردار کمال پر مشتمل ہو، جس کی گفتگو، جس کا کلام کمال پر مشتمل ہو، جو جب دوسروں کے ساتھ طرز عمل اپناتا ہے، دوسروں کے ساتھ میل جول اختیار کرتا ہے، تو اس میل جول میں، اس طرز عمل میں کرامت انسانی کا خیال رکھتے ہوئے وہ گفتگو کرتا ہے، وہ طرز عمل اپناتا ہے، وہ دوسروں کا احترام کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو وقار انسانی کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، مد نظر رکھتا ہے، اور اس انداز میں گفتگو کرتا ہے دوسروں کے ساتھ کہ انسان کمال کے مراتب پر فائز ہوتا ہے اپنے اسی طرز عمل کے نتیجے میں۔ بسا اوقات بعض انسان ایسے ہیں جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے، جب دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا تکیہ کلام گالی ہوتا ہے، ان کا جو گفتگو ہے، جو انداز گفتگو ہے، اس انداز گفتگو میں ایسے تیر پوشیدہ ہوتے ہیں جو مخاطب کی روح کو مجروح کر دیتے ہیں، مخاطب کو زخمی کر دیتے ہیں۔ درواقع ایسے افراد اپنے وجود کو، اپنے ہویت کو ایسی پست گفتگو کا عادی قرار دے دیتے ہیں کہ ان کی گفتگو کا آغاز ہی گالی سے ہوتا ہے، ان کا جو انداز تخاطب ہے، انداز گفتگو ہے، انداز خطاب ہے، اس میں طعنے موجود ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے نشتر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کسی سے گفتگو کریں گے تو مخاطب ہمیشہ ان کے کلام سے، ان کی گفتگو سے،
اس کی روح مجروح ہو جائے گی، زخمی ہو جائے گی، تکلیف ہوگی اس کو بہت زیادہ۔ لہذا اکثر مخاطب ان افراد سے کلام کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، چاہے یہ افراد کسی دفتر کے مسئول ہیں، کسی اعلیٰ رتبے پر فائز ہیں، کسی اعلیٰ پوسٹ اور مقام پر فائز ہیں، یا بس اوقات ہمارے گھر میں موجود ہیں، ہمارے والد کی صورت میں، ہمارے بچوں کی صورت میں، ہمارے عزیز و اقارب کی صورت میں، ہمارے ہمسایوں کی صورت میں، جن کے ساتھ ہر روز ہماری معاشرت ہے، ہر روز ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن جب بھی ان سے گفتگو کی جائے، جب بھی ان سے کلام کیا جائے، جب بھی ان کو مخاطب قرار دیا جائے، جب بھی ان سے بات کی جائے، وہ گفتگو کا آغاز گالی سے دیں گے، وہ گفتگو کا آغاز ایسے کلمات سے جو کلمات رقیق ہیں ان سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے۔ تو ایسا انسان اگر اللہ کی طرف سفر کرنے کا خواہش مند ہے تو یقین رکھے کہ وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اللہ نے انسان کو ایک وظیفہ دیا ہے جو انسان کا انسانی وظیفہ ہے کہ جب وہ دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے قولو للناس حسنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 83، یعنی لوگوں کے ساتھ جب کلام کرو، لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرو تو نہایت ہی ملائمت کے ساتھ گفتگو کرو، نہایت ہی مہربانی کے ساتھ گفتگو کرو، نہایت ہی احسن انداز میں گفتگو کرو۔ یہ تمہارا وظیفہ الہی ہے، خداوند متعال نے اس وظیفے کو ہر انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو لا یسخر، مسخرہ مت کرو کسی قوم کو اور کسی قوم کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اب اگر انسان دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مسخرہ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو دوسرے اس انسان کی گفتگو سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، آزردہ ہو جاتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو ایسا انسان اپنے اس طرز عمل سے اسفل السافلین میں گرتا چلا جائے گا، دھنستا چلا جائے گا، کبھی کمال انسانی اس انسان کا مقدر نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسان درواقع مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے کلمہ شہادتین اپنی زبان پر اگر جاری بھی کیا ہے، یہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا بھی ہوا ہے، تو اس میں مسلمانوں والی خصلت موجود نہیں ہے، مسلمانوں والی بنیادی عادت اس میں موجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بنیادی خصلت کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان کی نشانی جسے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وہ نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور اگر دوسرے مسلمان اس انسان کی زبان سے، اس انسان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہتے تو یہ درواقع مسلمانوں والی بنیادی خصلت کا حامل ہی نہیں ہے، تو کیسے اللہ کی ملاقات کے لیے پہنچ سکتا ہے؟ اس انسان کو درواقع اشرار کی فہرست میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتحیت وثنا اسے شمار کر رہے ہیں کہ یہ انسان مسلمان نہیں بلکہ شرور انسان کی فہرست میں ہے۔ کتاب غرر الحکم میں حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں عادت الاشرار اذیت الرفاق، یعنی جو اشرار ہیں، جو برے افراد ہیں، ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو، اپنے جو قریبی افراد ہیں ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ شر انداز میں پیش آتے ہیں، یعنی ان کا طرز تخاطب، ان کا گفتگو کرنے کا انداز، ان کا ملنے کا انداز، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا پیش آنے والا انداز جو ہے وہ کمال انسانی پر مشتمل نہیں ہے، یہ درواقع پست افراد ہیں، ان کی یہ عادت ہو چکی ہے۔
لہٰذا ان میں موجود پست افراد کی خصلت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو در واقع یہ اشرار ہیں، در واقع یہ لعیم افراد ہیں۔ لعیم کسے کہا جاتا ہے؟ لعیم در واقع ایک ایسے جاہل انسان کو کہا جاتا ہے جس میں یہ خصلت موجود ہوتی ہے، جس میں یہ عادت موجود ہوتی ہے کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ برقرار کرتا ہے تو کریمانہ رابطہ برقرار نہیں کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ لہذا حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین غرال الحکم میں ارشاد فرماتے ہیں، عادت اللعیم والاغمار اذیت الکرام والاحرار، یعنی یہ لعیم افراد کی عادت ہے کہ وہ جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں، کسی سے کلام کرتے ہیں، کسی سے رابطہ برقرار کرتے ہیں تو جو ان کا مخاطب اگر کریم ہے، ان کا مخاطب اگر حر ہے، آزاد انسان ہے، تو ان کی یہ عادت ہے کہ یہ اس کریم افراد کی کرامت کو مجروح کر دیتے ہیں، اس آزاد اور حر انسان کی جو آزادی ہے اس کو سلب کر لیتے ہیں اور اپنی زبان سے ایسے رقیق کلمات کو جاری کرتے ہیں جس سے اس کی روح کو مجروح کر دیا جاتا ہے۔ یہ در واقع اشرار کی عادت ہے، یہ در واقع لعیم افراد کی عادت ہے۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانے والوں کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بحار الانوار جلد نمبر 67 ہے اور صفحہ نمبر 72 پر رسول خدا سے یہ نقل فرماتے ہیں، من اذا مؤمنا فقد اذانی، جس نے بھی کسی مؤمن کو تکلیف پہنچائی تو صرف اس نے مؤمن کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نے در واقع مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے صرف مجھے تکلیف نہیں پہنچائی ہے بلکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تکلیف پہنچائی ہے۔ وَمَنْ أَذَى اللَّهُ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ہو، فَهُوَ مَلْعُونٌ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ، تو چاروں آسمانی کتابوں میں ایسے انسان کو جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایسے انسان کو ملعون قرار دیا گیا ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور فرقان حمید میں۔ لہذا عزیزان محترم توجہ فرمائیں کہ وہ افراد جو نارمل حالت میں جن کی گفتگو جو ہے وہ پست گفتگو ہے، جو لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے کلام سے لوگ رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں، تو ایسے افراد اگر اللہ کی طرف سفر کرنا چاہیں تو وہ اس سفر میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس موضوع پر ابھی ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں کریم انسان قرار دے اور ہمیں کریمانہ خصوصیات کا حامل قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔